سر، آپ نے بتایا نہیں، بدلے میں آپ کو کیا چاہیے؟ میرے پاس فی الحال تو دینے کو کچھ نہیں ہے، لیکن جیسے ہی یہ 20 لاکھ روپے میرے پاس آئیں گے میں آپ کو فوراً لوٹا دوں گا۔ فی الحال میرے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ ارے یہ کیا کہہ رہے ہو فرمان؟ تم میری کمپنی کا سرمایہ ہو، بتاؤ نا، تمہارے بغیر میری کمپنی نہیں چل سکتی، پھر میں بھلا تم سے سودا کیوں کروں گا؟ نہیں سر، آپ جو مانگیں گے وہ میں دوں گا، سودے کی بات نہیں ہے، فرمان بے بسی کے عالم میں بولا۔ کیا تم مجھے کچھ بھی دے سکتے ہو؟ مطلب کچھ بھی؟ مجاہد شاہ دھیمے مگر معنی خیز لہجے میں بولا۔ جی سر، کچھ بھی، اپنی بیٹی کے لیے تو میں اپنی جان بھی دے سکتا ہوں۔ مجھے تمہاری جان ہی چاہیے، اس نے دو ٹوک جواب دیا، جس پر فرمان کے ہوش اڑ گئے۔ وہ فوراً سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ سر، کیا مطلب ہے آپ کی بات کا؟ میری جان مطلب؟ فرمان گھبرا کر بولا۔ تبھی مجاہد اپنی کرسی سے اٹھا اور ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ گویا ہوا۔ ارے تمہاری جان مطلب میں چاہتا ہوں کہ تمہارے ساتھ رشتہ داری جوڑ لوں۔ تم بہت اچھے ہو، پوری کمپنی سنبھالی ہوئی ہے، میں نہیں چاہتا کہ تمہیں کھو دوں، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ ہماری یہ دوستی پکی ہو جائے، بس میں تم سے رشتہ جوڑنا چاہتا ہوں۔ سر، میں آپ کی بات نہیں سمجھا، پر اس میں میری جان کہاں آ گئی؟ فرمان حیرت سے بولا۔ ارے تمہاری کوئی بہن تو ہوگی نا، کوئی بہن ہے یا نہیں؟ وہ بہن بھی تو تمہاری جان ہوگی، تو بس میں تم سے وہی جان مانگ رہا ہوں۔ مجاہد شاہ کی بات سنتے ہی فرمان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ کیا ہوا فرمان؟ مجھے لگا تمہیں میری بات پسند نہیں آئی۔ دیکھو میں تو رشتہ داری میں پہل کر رہا ہوں، تمہاری بیٹی کا علاج کروانے کے لیے ابھی تیار ہوں، تمہاری بیٹی بالکل ٹھیک ہو جائے گی، لیکن بدلے میں کچھ نہیں مانگ رہا، میں تو بس چاہتا ہوں کہ ہمارے تعلقات رشتہ داری میں بدل جائیں۔ سوچو کتنا اچھا ہوگا، میں تمہارا جیجا بن جاؤں گا تو تمہاری قسمت بھی بدل جائے گی، ہے نا؟ مجاہد دو ٹوک لہجے میں بولا، جبکہ اس کی آنکھوں میں عجیب سی شرارت تھی۔ سر، آپ کہہ تو ٹھیک رہے ہیں، پر فرمان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس کی پھول جیسی بہن جو کہ ابھی 18 سال کی تھی، اسے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہاں اس کے بھائی اس کے باس کے ساتھ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ فرمان، تمہاری بہن کو کیا چاہیے ہوگا؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، تمہاری بہن کتنی خوش نصیب ہوگی جو اسے مجھ جیسا شوہر ملے گا جسے کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ چلو ٹھنڈے دماغ سے سوچ کر مجھے بتا دینا۔ مجاہد شاہ نے اس کے کندھے کو تھپ تھپایا اور اس کی گال پر ہلکی سی چپت لگا کر چل دیا، جبکہ فرمان گہری سوچوں میں گم تھا۔ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ اپنی بیٹی کے علاج کے لیے اتنی بھاری قیمت مانگ کر اس نے کوئی غلطی تو نہیں کر لی۔ فرمان اور علیحہ کی شادی کو ابھی 2 سال ہی ہوئے تھے جب انہیں بیٹی کی خوشخبری ملی۔ حالہ پھول جیسی بیٹی تھی، لیکن پیدا ہوتے ہی پتہ چلا کہ اس کے دل میں سوراخ ہے، اور یوں وہ خوشی مان پڑ گئی۔ مہرین کو اپنی بھتیجی جان سے پیاری تھی، وہ اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھی۔ تبھی فوراً بولی، بھیا میں اپنا دل دینے کو تیار ہوں، دیکھیے میرا دل نکال کر میری بھتیجی کے اندر ڈال دیں، کیا ایسا نہیں ہو سکتا؟ اس کے معصومانہ سوال پر فرمان رونے لگ گیا۔ ارے میرو، ایسا نہیں ہو سکتا، اگر ایسا ہوتا تو کیا میں ابھی تک اپنی بیٹی کی تکلیف دیکھ رہا ہوتا؟ میں اب تک اپنی جان دے چکا ہوتا۔ مہرین اپنے بھائی کی یہ بے بسی دیکھ کر رونے لگی کہ اللہ نے اسے بیٹی سے نوازا، لیکن وہ بیٹی چند عرصے کی مہمان تھی۔ علیحہ رات کو اپنی بیٹی کو سلانے کی کوشش کر رہی تھی جب اچانک اس کے ذہن میں خیال آیا، فرمان، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے باس سے مدد مانگ لیں،
آپ کے باس بھی تو بہت اچھے ہیں اور آپ نے بھی تو ان کی کمپنی کو کتنا اچھا چلایا ہے، ایک بار ان سے بات کر کے دیکھیں۔ فرمان نے اپنی بیوی کی بات سن کر گہری سوچ میں کہا، ہاں علیحہ، میں بات کر کے دیکھتا ہوں۔ یوں فرمان نے اپنے باس مجاہد شاہ سے بات کی، لیکن مجاہد شاہ نے بدلے میں جو قیمت مانگی وہ بہت بھاری تھی۔ مہرو، یہ دیکھو، یہ فراک خالہ کو کتنی اچھی لگے گی۔ مہرین اپنی دوست زلیخا کے ساتھ مال میں گھوم رہی تھی جب زلیخا نے اس کی توجہ ایک خوبصورت فراک کی طرف دلائی۔ ارے یہ تو بہت پیاری ہے، چلو میں اس کے لیے یہ فراک لے لیتی ہوں۔ مہرین فراک خریدنے کے لیے بے دھیانی میں دکان کی طرف بڑھنے لگی، یہ سوچے بغیر کہ وہ کسی سے ٹکرا سکتی ہے۔ یوں اس کی ٹکر کسی اور سے نہیں بلکہ ایک اونچے قد اور روبدار شخصیت کے مالک مجاہد شاہ سے ہوئی۔ تم دیکھ کر نہیں چل سکتے؟ بڑا شوق ہے نا تمہیں لڑکیوں سے ٹکرانے کا، بے شرم انسان۔ مہرین نے غصے میں اسے بہت کچھ سنا دیا۔ مجاہد شاہ نے سامنے کھڑی اس چھٹانگ جیسی لڑکی کو یوں زبان چلاتے ہوئے دیکھا تو دنگ رہ گیا۔ ارے واہ، مجھے تو لگا تھا کہ بلی صرف میاؤں میاؤں کرتی ہے۔ مجاہد کی یہ بات سن کر مہرین کا غصہ آسمان پر پہنچ گیا۔ اگلے ہی لمحے اس نے ایک زوردار تھپڑ مجاہد شاہ کے چہرے پر جڑ دیا، یہ جانے بغیر کہ وہ اس کے بھائی کا باس ہے۔ مجاہد شاہ کا چہرہ ایک طرف ہو گیا، اس کے دو گارڈز فوراً آگے بڑھے اور مہرین کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا۔ چھوڑو مجھے، چھوڑو، تم لوگوں کو بھی ایسے ہی تھپڑ ماروں گی اگر نہیں چھوڑا تو، مہرین چیخ چیخ کر کہنے لگی، جبکہ زلیخا یہ سارا تماشا دیکھ رہی تھی۔ مجاہد شاہ نے فوراً گارڈز کو اشارہ کیا، چھوڑ دو اس لڑکی کو۔ گارڈز نے مہرین کو چھوڑ دیا اور یوں زلیخا اسے لے کر وہاں سے چلی گئی۔ اس لڑکی کی تصویر لے لو اور اس کا سارا بایو ڈیٹا مجھے چاہیے۔ مجاہد شاہ نے اپنے گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے اپنے گارڈز کو حکم دیا۔ یوں ایک گارڈ نے مہرین کی تصویر لے لی۔ اچھا تو یہ بات ہے، یہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ میرے پیارے مینیجر فرمان کی بہن نکلی۔ اب تو کھیل کھیلنے میں اور بھی مزہ آئے گا۔ مجاہد شاہ اپنے بیڈ پر بیٹھا تھا اور اس کے ہاتھ میں مہرین کی تصویر تھی جسے وہ دیکھتے ہوئے ہم کلام تھا۔ وہ مہرین کی خوبصورتی کا جائزہ لے رہا تھا۔ سفید چہرہ، موٹی موٹی بھوری آنکھیں، گلابی ہونٹ اور لمبے خوبصورت کمر تک آتے بال، یہ سب دیکھ کر وہ اس لمحے کو یاد کرنے لگا جب وہ مال میں اس سے ٹکرایا تھا۔ لیکن افسوس، مجاہد شاہ غصے سے لال ہو گیا۔ کاش تم نے مجھے تھپڑ نہ مارا ہوتا تو میں صرف تم سے محبت کرتا، لیکن تھپڑ مار کر تم نے اپنی بربادی کو خود دعوت دے دی۔ مہرین، اب دیکھنا کیسے تم سے بدلہ لیتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے فوراً فرمان کو کال کی۔ فرمان، پیسوں کا انتظام ہو گیا ہے، میں تمہاری مدد کروں گا، کل ہی میرے آفس آ کر سارے پیسے لے لینا۔ نہیں نہیں، مجھے بدلے میں کچھ نہیں چاہیے، تم تو میرے یار ہو، میرے بھائی جیسے ہو۔ میرا تو دل کرتا ہے کہ بس ہمارے بیچ کچھ رشتہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ چلو ملتے ہیں کل، میرے آفس آنا۔ یہ بات کہتے ہی مجاہد شاہ نے فون بند کر دیا۔ اس کی نظروں میں بڑے بڑے منصوبے گردش کرنے لگے۔ اب تو مجھے صرف اور صرف مہرین کا میری بیوی بننے کا انتظار ہے۔ جب وہ میری بیوی بن کر میرے ساتھ اس روم میں ہوگی، تب دیکھنا میں کیسے اسے بدلا لیتا ہوں۔ یہ کہتے ہی مجاہد شاہ کا کہکہا پورے کمرے میں گونج اٹھا۔ علیحہ، تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میری بہن ابھی 18 کی بھی نہیں ہے اور تم کہہ رہی ہو کہ میں اس کا رشتہ اسے دے دوں؟ فرمان غصے میں بول رہا تھا۔ میرا باس جو کہہ رہا ہے وہ میں نہیں کر سکتا، اور علیحہ، مہرین کا کیا بنے گا؟ اس کا کیا قصور ہے؟ علیحہ نے فرمان کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اگر اتنی سی قربانی دینے سے ہماری بیٹی کی زندگی بچ سکتی ہے تو ہم وہ قربانی کیوں نہ دیں؟ تم مہرین سے بات کر کے تو دیکھو
کیا پتا وہ مان جائے۔ میرو کے بھی تو کچھ ارمان ہیں، اور پھر مہرین کو اور کیا چاہیے؟ وہ تمہاری اکلوتی بہن ہے، اچھے گھر میں جائے گی، راج کرے گی، تمہیں تو فخر ہونا چاہیے۔ تم کیسے بھائی ہو؟ علیحہ غصے سے بولی۔ میں اپنی بیٹی کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہوں، اور تم ہو کہ اتنی سی بات پر سوچ رہے ہو۔ فرمان سر تھام کر بیٹھ گیا۔ یہ قربانی بہت بڑی ہے علیحہ، ان دونوں میں 12 سال کا فرق ہے۔ مجاہد شاہ جس نے اپنی زندگی کی 30 بہاریں دیکھ لی ہیں، جو پوری دنیا سے کھیلنا جانتا ہے، کیا وہ واقعی میری 18 سال کی معصوم بہن سے شادی کرنا چاہتا ہے؟ اور اسے اس رشتے سے کیا ملے گا؟ یہ سوال فرمان کے ذہن میں بار بار گونجتا رہا۔ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ مجاہد شاہ جو آج تک اپنی سچائی کسی کے سامنے کھول کر نہیں رکھتا، وہ اس کی بہن کا رشتہ یوں ہی مانگ رہا ہے۔ فرمان نے اس کے بارے میں جاننے کی بہت کوشش کی تھی، پر سوشل میڈیا کے کسی بھی پلیٹ فارم میں اس کا کوئی نام و نشان تک نہیں تھا۔ مہرین اس وقت زلیخا سے بات کر رہی تھی۔ اس واقعے کو اس نے نظر انداز کرتے ہوئے ناک سے مکھی کی طرح اڑا دیا تھا۔ اسے یہ خیال بھی نہیں آیا کہ مجاہد شاہ اب اس کے پیچھے پڑ گیا ہے اور وہ بدلہ لے کر رہے گا۔ مجاہد شاہ نے اس کی ساری تفصیلات بھی نکلوا لی تھی، لیکن مہرین کو اس کی کانوں کان خبر تک نہ تھی۔ نہیں زلیخا، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ ہزاروں لڑکے معزز بنے پھرتے ہیں، ہوگا وہ بھی کسی ریاست کا شہزادہ، مجھے کیا؟ اس کی تو عقل ٹھکانے لگانی تھی، جو میں نے اسی وقت لگا دی۔ اب وہ اپنے راستے اور میں اپنے راستے۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، تم ایویں فضول میں سوچ رہی ہو۔ ضرور اسے اندازہ ہو گیا ہوگا اپنی غلطی کا۔ ضروری تھوڑا ہے جو مجھ سے بدلہ لے گا۔ مہرین نے زلیخا کو تسلی دی۔ اچھا زلیخا، میں فون رکھتی ہوں۔ جیسے ہی دروازے پر دستک ہوئی، مہرین نے جلدی سے فون بند کر دیا۔ بھائی، آپ خیر تو ہے؟ وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی جب فرمان اندر آیا۔ ہاں بس ویسے ہی۔ کیسی چل رہی ہیں اسٹڈیز؟ فرمان نے نظریں چراتے ہوئے پوچھا۔ اسٹڈیز تو بہت اچھی چل رہی ہیں، پر آپ یہاں کیا کہنے آئے ہیں؟ کوئی بات ہے؟ مہرین نے گھبرا کر پوچھا۔ دراصل آج میں اپنے باس کے پاس گیا تھا، میں نے ان سے مدد مانگی ہے، فرمان نے کہا۔ مہرین کی آنکھیں چمک گئیں۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، تو کیا آپ کے باس نے مدد کی؟ فرمان نے خوشی سے سر ہلایا تو مہرین اچھلنے کودنے لگی۔ ارے بھائی، اس کا مطلب ہے کہ حالت ٹھیک ہو جائے گی، وہ بھی ہمارے ساتھ خوش رہے گی، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مہرین بہت خوش ہو گئی تھی۔ ہاں تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، حالت ٹھیک ہو جائے گی۔ میرے باس نے میری بہت مدد کی ہے، فرمان نے کہا۔ مہرین رک گئی اور پوچھا، بھائی کیا بدلے میں کچھ نہیں مانگا؟ کتنے اچھے ہیں آپ کے باس، میں نے تو انہیں بہت اکڑو سمجھا تھا۔ نہیں، بدلے میں ایک چیز مانگی ہے۔ فرمان کی آواز کسی گہری کھائی سے نکلی۔ مہرین جو خوشی خوشی اچھل رہی تھی، ایک جگہ رک گئی۔ کیا مانگا ہے؟ مہرین نے فوراً پوچھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ انہیں کچھ نہیں چاہیے، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ہماری دوستی رشتہ داری میں بدل جائے۔ مجھے اس بات کا مطلب نہیں سمجھ آیا مہرین، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے ڈر لگ رہا ہے، فرمان نے اپنی بہن کے ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ بھیا کیوں ڈر رہے ہیں؟ اس میں ڈرنے والی کیا بات؟ کچھ لوگ دنیا میں واقعی اچھے ہوتے ہیں، آپ کے باس بھی انہی لوگوں میں شامل ہوں گے، مہرین نے فرمان کو تسلی دی۔ فرمان مسکرا دیا۔ ارے نہیں، ایسی بات نہیں ہے، مجھے بس ڈر لگ رہا ہے کہ یہ بات تمہیں بتانی چاہیے یا نہیں۔ فرمان نے گہری سانس لی اور کہا، دراصل میرے باس نے کہا ہے کہ میں اپنی بہن کا رشتہ انہیں دے دوں۔ یہ سن کر مہرین کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ کچھ دیر خاموش ہو گئی اور سوچنے لگی۔ مطلب آپ میرے رشتے کی بات کر رہے ہیں؟ یعنی میرا رشتہ ان کے ساتھ جوڑ دیں؟
महरीन ने सर थाम लिया। हाँ, बॉस ने यही कहा है, पर इसलिए नहीं कहा कि मैंने उनसे पैसे मांगे हैं। वो इन दोनों बातों को जोड़ना नहीं चाहते, लेकिन शायद वो इसी वजह से ये सब कर रहे हैं, क्योंकि मैंने उनसे मदद मांगी है। महरीन, मैं 20 लाख रुपए लेकर आया हूँ, लेकिन अब समझ नहीं आ रहा कि वो पैसे वापस कर दूं या ना करूं। अगर पैसे वापस कर दिए तो हमारी बेटी का इलाज कैसे होगा? तुम्हारी भतीजी कब तक जिंदा रहेगी? लेकिन अगर पैसे वापस ना किए तो बदले में तुम्हारी शादी करनी होगी। फरमान ने जज्बाती होकर महरीन के बाजू थाम लिए। महरीन की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। ऐसा लग रहा था जैसे उसके सर पर एक बहुत बड़ा बोझ आ गिरा हो। उसकी जिंदगी पहले भी मसाइल से भरी हुई थी, लेकिन अब ये मसला उसके मसाइल में मजीद इजाफा कर गया था। तो फिर क्या सोचा तुमने महरीन? मलिहा ने अपनी नंद से कहा। वो दोनों खाने की मेज पर बैठी हुई थी, जबकि महरीन अभी भी हवन्नत बने सामने देख रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब उसने ये खबर सुनी थी तब से उसके होश उड़े हुए थे। पर कैसे भाभी, मैं ये सब कैसे कर दूं? मलिहा फौरन बोली। हालांकि जिंदगी का सवाल है, ऐसी बात तो नहीं है कि तुम किसी झोंपड़ी में जाकर रहोगी। तुम्हारी शादी एक कंपनी के बॉस के साथ हो रही है, जो दुनिया का बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। तो तुम्हें और क्या चाहिए? पर भाभी, कैसे? जिस शख्स को मैंने कभी देखा ही नहीं, ना सुना है, उसके साथ मैंने कभी जिंदगी गुजारने के ख्वाब नहीं देखे। मैं कैसे उसके हाथ में अपनी जिंदगी की डोर थमा दूं? ना मुझे उसके आगे का पता है, ना पीछे का। ना ही कोई गारंटी है कि मैं सारी जिंदगी उसके साथ रह पाऊंगी या नहीं। महरीन की बात सुनकर अलीहा उसे समझाने लगी। क्या तुम्हें अपने भाई फरमान पर भरोसा नहीं है? कितने सालों से तो फरमान उसके साथ काम कर रहा है। अच्छा इंसान होगा तभी तो फरमान उसे इतनी बड़ी पोस्ट पर रखे हुए है। महरीन गहरी सोच में पड़ गई। क्या सोचा तुमने फरमान? जी सर, मैं ये सोच रहा हूं कि ये फाइल आप एक दफा रीड कर लें। फरमान झिझकते हुए बोला। फरमान, मैं जानता हूं कि तुम्हें पता है मैं किस बात की तरफ इशारा कर रहा हूं। इन सब को छोड़ दो। एक दफा तुम मेरे साथ रिश्तेदारी जोड़ लो, फिर तुम्हें सबकी फिक्र करने की जरूरत नहीं होगी। तुम बिल्कुल मेरे साथ कंपनी को हैंडल करोगे। मेरे ऑफिस के साथ मैं तुम्हारा ऑफिस बनाऊंगा। बस एक दफा हाँ तो कर दो। तुम्हारी बहन ने क्या कहा? मुजाहिद शाह ने काफी संजीदगी से फरमान को मुखातिब किया। फरमान उसकी बातें सुनकर हैरत में मुब्तला हो गया था। सर, मैं क्या करूं? मेरी बहन काफी लाडली है, इतनी जल्दी नहीं मानेगी। ना ही उसने आपको देखा है, ना ही आपका पता है उसे। अरे ये कैसी बातें कर रहे हो फरमान? तो मैंने उसे कौन सा देखा है या उसका नाम भी पूछा है? मैंने भी तो ये जानने की कोशिश नहीं की कि वो कैसी है, कैसी दिखती है, क्योंकि मुझे इस बात की परवाह नहीं। मुझे परवाह है तो बस इस बात की कि हम जल्द से जल्द रिश्तेदारी में बदल जाएं। तो फिर तुम इतना क्यों सोच रहे हो? मानता हूं मैं तुम्हारी बहन से शादी कर रहा हूं, लेकिन मेरा असल मकसद तो यही है कि मेरे और तुम्हारे बीच जो दोस्ती है वो पक्की हो जाए। देखो, मैं कंपनी संभाल संभाल कर थक जाता हूं। मैं चाहता हूं कि कोई ऐसा हो जो मेरे साथ कंपनी संभाले, और फिर तुम्हारी पोस्ट पर किसी और को रख लूंगा। यूं मेरा काम भी डिवाइड हो जाएगा। मुजाहिद शाह मुस्कुराते हुए कह रहा था। फरमान भी मुस्कुरा दिया। मैं आपको कभी मायूस नहीं करूंगा। जहां तक मेरी बहन का ताल्लुक है, वो हमेशा मेरी बात मानती है। महरीन इस बार भी हाँ करेगी, और फिक्र मत करें, मैं कल ही आपको खुशखबरी दूंगा। भाई, मुझे आपसे एक बात करनी है, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? उसी वक्त महरीन दरवाजे पर खड़ी थी। अरे हाँ, क्यों नहीं? फरमान फौरन बोला। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ बोलो ना मेहरू, बताओ,
پھر تم نے کیا سوچا؟ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں ان سے شادی کرنے کے لیے۔ یہ سن کر فرمان نے سکون کا سانس لیا اور جلدی سے اپنی بہن کو سینے سے لگا لیا۔ مہرین، تمہیں پتا ہے تمہاری اس ہاں نے میری کتنی مشکلات حل کر دی ہیں۔ اب یوں سمجھو کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ تم میری جان کے پہلے بھی قریب تھیں اور اب بھی قریب ہو۔ تم بالکل میری بیٹی کی طرح ہو۔ جیسے میرے لیے حالہ ہے ویسے ہی تم بھی میرے لیے اتنی ہی اہمیت رکھتی ہو۔ یہ کہتے ہوئے فرمان نے اس کے ماتھے کو چوما۔ مہرین جذباتی ہو کر رونے لگی۔ ملیحہ نے بھی مہرین کو گلے لگا لیا۔ سوری، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے تو یقین نہیں آ رہا۔ ارے کیا کروں فرمان، میں بھی چاہتا تھا کہ تمہاری بہن سے مل لوں، لیکن بس کیا کروں، ہماری فیملی میں یہی رواج ہے کہ لڑکی ہونے والے شوہر کا چہرہ نہیں دیکھتی۔ اگر میری اماں کو پتہ چل گیا تو وہ بال اٹھا لیں گی۔ بس میری اماں یہی چاہتی ہیں کہ لڑکی جب ہمارے گھر آئے تبھی چہرہ دیکھے۔ لیکن میری بہن تو بہت ضد کر رہی ہے۔ میرے پاس آپ کی کوئی تصویر نہیں اور نہ ہی آپ سوشل میڈیا پر ہیں، میں اسے کیسے سمجھاؤں؟ اسی لیے میں نے آپ سے آپ کی تصویر مانگی تھی۔ فرمان کو کچھ دیر پہلے ہی مہرین نے ضد کی تھی کہ مجھے اپنے ہونے والے شوہر کی تصویر تو دکھا دیں۔ فرمان شرمندہ ہو گیا تھا۔ یہ بات سچ تھی کہ مجاہد شاہ نے آج تک کسی سے تصویر نہیں کھنچوائی تھی۔ مجاہد شاہ کو ان سب چیزوں کا شوق بالکل نہیں تھا۔ وہ ایک سنجیدہ شخصیت کا مالک تھا۔ ارے اب کہہ دو نا کہ کوئی تصویر نہیں ہے۔ اور ہاں، کیا تمہاری بہن کو تم پر یقین نہیں؟ تم نے تو مجھے دیکھا ہوا ہے، تو اسے بتا دو کہ میرے نقش کیسے ہیں، میری تصویر میں کیا رکھا ہے۔ مجاہد شاہ نے ہنس کر کہا تھا۔ فرمان واپس چلا گیا۔ مہرین کو تو فکر ہو گئی تھی۔ زلیخا بار بار اس سے شکایت کر رہی تھی، ارے یہ کیسا شخص ہے، نہ اس کی کوئی تصویر ہے نہ ہی کوئی سوشل میڈیا اکاؤنٹ۔ میں تو اسے سرچ کر کر کے تھک گئی ہوں۔ یہ کون سی دنیا کے لوگ ہیں؟ زلیخا، اب میرا کیا بنے گا؟ پتہ نہیں یہ کیسا انسان ہے، لیکن مجھے اپنے بھائی پر بہت بھروسہ ہے، اور یہ بھی پتہ ہے کہ مجاہد شاہ ایک بڑی کمپنی کا مالک ہے۔ زلیخا نے فوراً اسے جھنجھوڑ کر کہا، ایسا کرو، ایک دن اس کی کمپنی میں چلے جاؤ، اسی طرح اس کے آفس پہنچ کر اسے دیکھ لو، پتہ چل جائے گا کہ کیسا ہے۔ زلیخا کی بات مہرین کو بھی بہت پسند آئی تھی، لیکن اب تو نکاح کو ایک دن بچا تھا، اور وہ سارا دن علیحہ نے اس کے سر پر پہرا دیا تھا۔ آج ہی ان دونوں کا نکاح تھا۔ مہرین کا دل ٹوٹا ہوا تھا۔ وہ سہمی ہوئی دلہن بنی ایک جگہ بیٹھی تھی، جس کے ساتھ نہ کوئی دولہا تھا اور نہ ہی کوئی بارات۔ یہ کیسا نکاح تھا؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اور تو اور کچھ دیر پہلے ہی مجاہد شاہ کا یہ پیغام آیا تھا کہ فوراً سے رخصتی ہو جائے گی۔ دولہے کے بغیر رخصتی؟ ہر کوئی یہی سوال کر رہا تھا، جس نے فرمان کو بھی جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ وہ بس سب کو یہی تسلی دے رہا تھا کہ مجاہد شاہ کی بہت اہم میٹنگ تھی، جس کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے۔ اسی لیے انہوں نے کہا کہ نکاح ویڈیو کال پر ہوگا۔ یوں نکاح ویڈیو کال پر پڑھا لیا گیا، لیکن اگلے ہی پل مہرین نے جیسے ہی مجاہد شاہ کی آواز سنی تو اس کا دل گویا مٹھی میں آ گیا۔ وہ اکھڑی ہوئی سخت آواز سن کر چونک گئی۔ یہ آواز تو جیسے مہرین نے پہلے کبھی سنی تھی، لیکن کہاں؟ مہرین گہری سوچ میں گم ہو گئی تھی، لیکن اسے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ یوں نکاح کے فوراً بعد سب نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ مہمان سارے چلے گئے۔ جب فرمان اپنی بہن کے پاس آیا تو کہنے لگا، میرو، تم بہت پیاری لگ رہی ہو۔ اب وقت آ گیا ہے کہ میں تمہیں مجاہد شاہ کے گھر چھوڑاؤں۔ آج سے وہی تمہارا گھر ہے، لیکن ہمیں تمہاری یاد بہت آئے گی۔ مہرین نے جیسے ہی اپنے بھائی کی یہ باتیں سنی تو فوراً روتے ہوئے اس کے گلے لگ گئی۔ بھیا، مجھے کبھی بھولیے گا مت، میں صرف آپ کی وجہ سے یہ سب کچھ کر رہی ہوں۔
ورنہ میں کبھی بھی ایسے انسان سے شادی نہیں کر سکتی تھی جس کا چہرہ میں نے ابھی تک نہیں دیکھا، اور وہ میرے نکاح میں بھی آ گیا۔ فرمان نے اپنی بہن کے آنسو صاف کرتے فوراً کہا، فکر مت کرو مہرو، یہ سب تم نے صرف میری وجہ سے کیا ہے، کیونکہ تمہیں اپنے بھائی پر بھروسہ ہے۔ میں یہ بھروسہ کبھی نہیں توڑنے دوں گا۔ یوں فرمان نے اپنی بہن کا ہاتھ تھاما اور اسے پیار سے لے کر اس گاڑی میں بٹھا دیا جو ان دونوں کو لینے کے لیے مجاہد شاہ نے بھیجی تھی۔ مہرین کی نظریں جیسے ہی سامنے اٹھیں تو عالی شان محل نما حویلی دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہ ایک دم بوکھلا گئی تھی، نہ جانے وہ اس حویلی میں ویسا سکون پا سکے گی یا نہیں جو اسے اپنے بھائی کے گھر ملتا تھا۔ گھر کے بڑے یا چھوٹے ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہی سوچ رہی تھی کہ فرمان نے اسے پکارا، ارے میرو، کیا سوچ رہی ہو؟ چلو آؤ نا۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور یوں مہرین نے اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا۔ فرمان اپنی بہن کو لے کر اندر جانے لگا۔ مہرین کی آنکھیں محل نما گھر کی خوبصورتی دیکھ کر دنگ رہ گئی تھیں۔ وہ ایک پل کے لیے سب کچھ بھول چکی تھی۔ کچھ دیر بعد اس کا بھائی اسے چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے وہاں سے چلا گیا۔ مہرین ایک جگہ بیٹھی ہوئی انتظار کر رہی تھی۔ اسے وہاں 1 گھنٹہ ہو گیا تھا، لیکن نہ کوئی ملازم آیا اور نہ ہی مجاہد شاہ۔ نہ جانے یہ کیسی شادی تھی۔ وہ صبح سے کامدار جوڑے میں موجود تھی اور تھکن سے چور ہو چکی تھی۔ اگلے پل اس کے کانوں میں آواز آئی، ارے بی بی جی، آپ آ گئی ہیں؟ معاف کیجیے گا، میں تھوڑا لیٹ ہو گیا ہوں۔ یہ ایک ادھیڑ عمر شخص تھا جس نے سفید شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی۔ وہ بولا، مجھے ابھی صاحب نے بتایا کہ ان کی شادی ہو گئی ہے، پر پتہ نہیں انہیں کیا سوچ کر ایسی ایمرجنسی میں نکاح کرنا پڑا اور کسی کو خبر بھی نہ دی۔ مہرین اس کی آخری بات سن کر چونک گئی۔ کس کو خبر کیوں نہیں دی؟ کیا اس گھر میں کوئی اور نہیں رہتا؟ ارے بی بی جی، اس گھر میں اور کوئی کیسے رہ سکتا ہے؟ مجاہد صاحب کے ساتھ رہنے کی کسی کو ہمت نہیں ہوتی۔ وہ کسی کو اپنے ساتھ رہنے دیتے تب نہ۔ پتہ نہیں انہوں نے شادی کیسے کر لی۔ یہ سن کر مہرین کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ انکل؟ ارے بیٹا، چھوڑو ان باتوں کو، چلو میں تمہیں صاحب جی کا کمرہ دکھاتا ہوں۔ یوں وہ شخص مہرین کو مجاہد شاہ کے کمرے میں لے گیا۔ آپ ان کا انتظار کیجئے، وہ آ جائیں گے، باقی باتیں وہ خود آپ کو بتا دیں گے۔ اس شخص کے چہرے پر ایک عجیب سی افسردگی تھی جو مہرین کو بے چین کر گئی۔ اسے لگا کہ شاید اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے برباد ہو گئی ہے۔ یہ کمرہ سیاہ رنگ کے کنٹراسٹ میں بنا ہوا تھا۔ ہر چیز گہری سیاہ اور گرے تھی۔ ایک طرف جہازی سائز بیڈ پڑا تھا، جبکہ اس کے بالکل اوپر والی دیوار پر ایک تصویر لگی تھی۔ لیکن جیسے ہی مہرین نے مجاہد شاہ کا چہرہ دیکھنا چاہا تو افسوس کیے بنا نہ رہ سکی، کیونکہ اس کا چہرہ پینٹ شدہ تھا، جیسے جان بوجھ کر چہرہ چھپایا گیا ہو۔ اسے کافی تجسس تھا۔ اس نے پورے کمرے میں چھان بین کر لی تھی کہ کوئی سوراخ ملے جس سے وہ مجاہد شاہ کے چہرے کو دیکھ سکے، مگر سب بے سود۔ اس کمرے میں مہرین کو وحشت ہو رہی تھی۔ اس کا سرخ لہنگے میں ڈوبا ہوا وجود اس کمرے میں بے چین ہو رہا تھا۔ تبھی اس نے چینج کرنے کا سوچا، لیکن اس کے پاس پہننے کو کچھ بھی نہیں تھا، کیونکہ مجاہد شاہ نے کہا تھا کہ وہ اپنے گھر سے کچھ نہیں لائے گی۔ وہ کچھ دیر کمرے کا جائزہ لیتی رہی جو تقریباً اس کے اپنے گھر جتنا بڑا تھا۔ کمرے میں ضرورت کی ہر چیز موجود تھی، یہاں تک ایک چھوٹا سا کچن بھی ایک طرف بنا ہوا تھا۔ تھک ہار کر وہ صوفے پر بیٹھ گئی۔ اسے کامدار جوڑے اور زیور میں رہا نہیں جا رہا تھا، اس لیے اس نے وہ ساری جیولری اتار کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ دی۔ لیکن وہ کپڑے کیسے تبدیل کرے؟ کچھ سوچ کر وہ الماری کی جانب گئی۔ جیسے ہی الماری کھولی، پہلے تو گھبرا گئی، کیونکہ ایک طرف الماری بالکل خالی تھی، جبکہ دوسری طرف مردانہ کپڑے ٹنگے ہوئے تھے، وہ بھی صرف کالے رنگ کے۔
یہ دیکھ کر اسے الجھن ہوئی۔ اس کی رنگ برنگی زندگی تھی اور یہاں اس کے شوہر کے کپڑے بھی کالے ہیں۔ اس کے کمرے کا سارا فرنیچر بھی کالا تھا۔ وہ یہی سوچ رہی تھی کہ اچانک اسے ایک مناسب سا ٹراؤزر اور شرٹ نظر آیا۔ اس نے وہ نکالا اور تبدیل کرنے چلی گئی۔ وہ بہت نروس تھی کہ جب اس کا سامنا اس کے شوہر سے ہوگا تو اس کا کیا حال ہوگا۔ سب کچھ اس نے اللہ کے سپرد کر دیا۔ اسے مجاہد شاہ کا انتظار کرتے کرتے 4 بج گئے تھے، لیکن اس کا شوہر ابھی تک نہیں آیا تھا۔ اسے وہ انتظار مشکل لگ رہا تھا۔ یہ سوچ کر وہ بیڈ پر لیٹ گئی اور کب اس کی آنکھ لگی اسے پتہ بھی نہ چلا۔ وہ 3-4 نوجوانوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ چلو اب تمہاری باری ہے، اس کے دوست نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے سگریٹ کا کش لیا اور پھر سے بوتل گھمائی۔ وہ بوتل اسی کی طرف آ گئی تھی۔ چلو اب تمہیں کوئی سچ بتانا ہوگا، ایسا سچ جو ابھی تک ہم سے چھپا ہوا ہے، ایک دوست نے اس سے سوال کیا۔ مجاہد شاہ کی آواز ہوا میں گونجی۔ یہ سچ جو میں نے تم لوگوں سے آج تک چھپایا ہے وہ یہ ہے کہ میری بیوی ابھی میرا انتظار کر رہی ہے اور مجھے جانا چاہیے۔ یہ کہتے ساتھ اس نے سگریٹ ایش ٹرے میں رکھی، اپنا کوٹ لیا اور وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ پاگل تو نہیں ہو گئی؟ تم نے کب شادی کی؟ اب تک تو تم نے شادی نہیں کی تھی۔ اور ہماری بھابھی کیسی ہیں؟ پیچھے سے یہ سوال پہ سوال آ رہے تھے، لیکن مجاہد شاہ کو ان کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس نے اپنی گاڑی سٹارٹ کی اور اپنی ہی دھن میں حویلی کے راستے پر چل پڑا۔ صاحب جی، بی بی جی تو کب سے آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ میں نے انہیں کمرہ دکھا دیا تھا، آپ اتنا لیٹ کیوں آئے؟ حویلی کے ملازم نے جیسے ہی مجاہد شاہ سے سوال کیا وہ فوراً سے گہری سوچ میں گم ہو گیا۔ اوہو رحیم اللہ، مجھے یاد ہی نہیں رہا۔ پتہ ہے نا یہ وقت میں اپنے فرینڈز کو دیتا ہوں۔ چلو تم فکر نہ کرو، ایسا کرو تم بھی اپنے کمرے میں چلے جاؤ، تمہارا شکریہ۔ وہ مسکرا کر ملازم سے کہتا ہوا سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ اس کی منزل اس کا کمرہ تھا۔ لمبے لمبے ڈگ بھرتے ہوئے اس نے سیڑھیاں 2 سٹیپ میں عبور کی اور اپنے کمرے میں پہنچا۔ یوں ایک جھٹکے میں اس نے کمرے کا دروازہ کھولا۔ اسے لگا تھا کہ مہرین اس کا انتظار کر رہی ہوگی، لیکن کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ چونک گیا۔ لائٹ آن کرتا تو شاید مہرین ڈسٹرب ہو جاتی۔ یہی سوچ کر اس نے موبائل کی ٹارچ آن کی اور مہرین کو تلاش کرنے لگا۔ جیسے ہی اس کی ٹارچ بیڈ پر پڑی، یہ دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ مہرین اسی کے ٹراؤزر شرٹ میں بیڈ پر بے سد سو رہی تھی۔ پہلے تو وہ مسکرا دیا اور پھر آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا۔ ٹارچ مہرین کے چہرے کے بالکل قریب تھی۔ مہرین کو نیند میں عجیب سی بے چینی ہوئی۔ اس نے جیسے ہی آنکھیں کھولی تو وہ چمکنے لگی۔ یہ دیکھتے ہی مجاہد نے فوراً ٹارچ پیچھے کر لی۔ جیسے ہی مہرین نے آنکھیں کھولی، اپنے سامنے وہ چہرہ دیکھ کر اس کی حلق سے چیخ نکل گئی۔ اگلے ہی پل مجاہد نے آگے بڑھ کر اپنے ہاتھ سے وہ چیخ دبا دی۔ چپ چپ، میں ہوں، چیخنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس نے سختی سے کہا۔ مہرین فوراً پیچھے ہوئی اور بولی، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ مجاہد نے سکون سے جواب دیا، میں یہاں نہیں آؤں گا تو کون آئے گا؟ یہ تو میرے شوہر کے آنے کا وقت ہے، یہ تو ان کا روم ہے، پھر تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تم ان کے کیا لگتے ہو؟ مہرین بغیر کچھ سوچے سمجھے بولنے لگی۔ اسے یاد آ گیا تھا کہ وہ کیسے اس شخص سے ٹکرائی تھی اور پھر اس نے کیسے کھینچ کر تھپڑ مارا تھا، پر اندر سے وہ اب بہت زیادہ ڈر گئی تھی، لیکن جانتی تھی اگر اسے اپنا ڈر ظاہر کیا تو وہ پکڑی جائے گی۔ اس کی بات سن کر مجاہد شاہ نے لائٹس آن کر دی۔ اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں، تم ان کے کیا لگتے ہو؟ تمہیں وہ تھپڑ بھول تو نہیں گیا؟
نہیں بھولا تو آج یاد کرا دوں گی، سمجھے؟ مہرین نے دانت پیس کر کہا۔ یہ بات سن کر مجاہد شاہ ہنس پڑا اور بولا، وہ تھپڑ ہی تو وجہ ہے کہ آج تم یہاں ہو، سمجھی؟ اس کی بات سن کر مہرین کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اس تھپڑ کی وجہ سے تم میری بیوی ہو۔ میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا کہ سوچا کہ تم بالکل وائفی مٹیریل ہو، لیکن جیسے ہی تم نے مجھے وہ تھپڑ مارا تو میں نے فیصلہ کر لیا کہ تمہیں اپنی بیوی بنا کر اس تھپڑ کا بدلہ ضرور لوں گا، اور دیکھو آج تم میرے سامنے میری بیوی کی حیثیت سے موجود ہو۔ مجاہد شاہ یہ کہتے ساتھ اس کے بالکل قریب آیا تھا۔ یہ دیکھ کر مہرین ایک جھٹکے سے اس سے دور ہوئی۔ دیکھو، میرے ساتھ مذاق کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم میرے شوہر نہیں ہو سکتے، مہرین نے غصے سے کہا۔ مجاہد تنگ آ گیا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ خوبصورت لڑکیاں اتنی بے وقوف ہوتی ہیں، چلو نہ مانو۔ یہ کہتے ساتھ اس نے موبائل نکالا اور پھر ایک کال ملانے لگا۔ جی سر، بتائیں، کوئی پریشانی ہے؟ فرمان کی آواز سن کر مہرین کے ہوش اڑ گئے۔ ارے نہیں فرمان، بس تمہاری بہن تمہیں یاد کر رہی تھی تو میں نے سوچا اس سے بات کرا دوں۔ فرمان مسکرا دیا۔ میری بہن نے کبھی مجھ سے دوری اختیار نہیں کی نا، چلیں بات کروا دیں۔ یہ سن کر مہرین کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ایک عجیب سی بے چینی اس کے اندر دوڑ گئی تھی۔ وہ بس نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ مجاہد نے اس کی حالت دیکھی تو فوراً سپیکر بند کر دیا۔ ارے نہیں فرمان، وہ شرما کر باہر چلی گئی ہے۔ مجاہد نے گہری سانس لی اور موبائل بند کر دیا۔ چلو اب تو یقین آ گیا ہوگا کہ میں مجاہد شاہ ہوں، تمہارے بھائی کا باس، جس کو تم نے اس روز شاپنگ مال میں تھپڑ مارا تھا۔ کچھ یاد آیا؟ یہ سن کر مہرین کی سیٹی گم ہو گئی۔ اگلے پل اس نے اپنا ہاتھ اپنے سر پر رکھا، اس کی آنکھیں بند ہونے لگی۔ مجاہد نے یہ حالت دیکھی تو گھبرا گیا۔ مہرین، آر یو فائن؟ مہرین، آئی نو تم ڈرامہ کر رہی ہو، ہے نا؟ مجھ سے بچنا چاہتی ہو کہ کہیں میں تم سے تھپڑ کا بدلہ نہ لے لوں۔ دیکھو یہ ڈرامے نہیں چلیں گے، چلو ڈرامہ بند کرو۔ وہ دو ٹوک لہجے میں بولا تھا، پر وہ کہاں جانتا تھا کہ مہرین کو تو سچ میں صدمہ پہنچا ہے۔ اس سے پہلے کہ مہرین گرتی، مجاہد نے اسے سہارا دے دیا۔ مہرین کیا ہوا؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ مجاہد نے گھبرا کر اس کے دل کی دھڑکن چیک کی تھی جو تھم چکی تھی۔ اس کو اچانک سے یہی یاد آیا تھا کہ کیسے مہرین کی بھتیجی کو دل کی بیماری ہے، کہیں تم بھی تو دل کی بیماری نہیں؟ او گاڈ! وہ سر تھام کر رہ گیا۔ جب بازو میں تھامے مہرین نے وجود کو دیکھ لیا تھا، اگلے ہی پل اسے بیڈ پر لے جا کر کمفرٹر کروایا اور ڈاکٹر کو بلایا۔ نہیں نہیں، آپ کی بیگم کو کچھ نہیں ہوا، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، ڈاکٹر نے کہا۔ یہ تو بس پریشانی کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ مجاہد نے پریشانی سے کہا، نہیں ڈاکٹر صاحب، ان کی فیملی میں بیماری ہے، میں نہیں چاہتا کہ میری بیوی کو بھی کوئی ایسی بیماری ہو۔ آپ بتا دیں، ٹیسٹ کروانے کی ضرورت ہے تو ہم کروا لیتے ہیں۔ یہ سنتے مہرین کو ہوش آیا۔ اس نے ڈاکٹر اور مجاہد کی بات سنی تو اس کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ مجھے کوئی بیماری نہیں ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیوں میرا ٹیسٹ کروانا چاہتے ہیں؟ مہرین نے چیخ کر کہا۔ ڈاکٹر نے تسلی دی، جی مہرین آپ بالکل ٹھیک ہیں، میں آپ کے شوہر کو یہی سمجھا رہی ہوں، لیکن دیکھیے ڈاکٹر، ان کی بھائی کی بیٹی کو دل کی بیماری ہے، میں احتیاطاً ٹیسٹ کروانا چاہتا ہوں۔ چلو ٹھیک ہے، پھر کسی دن اپنی وائف کو لے کر اسپتال آ جائیں، ہم ان کا ٹیسٹ کروا لیں گے۔ یہ کہہ کر ڈاکٹر وہاں سے چلا گیا۔ مہرین اپنے گھٹنوں میں سر دے کر رونے لگی۔ تم کیوں رو رہی ہو؟ میں نے کون سا تم پر ظلم کیا ہے؟ مجاہد اس کے قریب آ کر سنجیدگی سے بولا۔
ظلم نہیں، آپ نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، دھوکے سے مجھ سے نکاح کیا، اسی لیے آپ میرے سامنے نہیں آئے، کیونکہ اگر آ جاتے تو مجھے پتہ چل جاتا کہ آپ وہی انسان ہیں جسے میں نے تھپڑ مارا تھا، پھر میں مر کر بھی آپ سے شادی نہ کرتی۔ ابھی اس نے اتنا ہی چیخ کر کہا تھا کہ اگلے پل مجاہد نے فاصلہ مٹا دیا۔ خبردار، جو آج کے بعد مجھ سے ایسی زبان لڑانے کی کوشش بھی کی، ورنہ تمہاری زبان گدی سے نہ کھینچی تو میرا نام بدل دینا۔ یہ کہتے ہوئے مجاہد کی آنکھوں میں غصہ واضح تھا۔ ایک تھپڑ پڑنے کی وجہ سے میں نے تم سے شادی کر لی، پر آگے اگر تم نے میرے ساتھ بدتمیزی کی تو میں ہر حد پار کر جاؤں گا۔ اس حرکت پر مہرین کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھیں۔ مجاہد فوراً اس سے الگ ہوا اور وہاں سے چلا گیا۔ مجھے اپنے بھائی کے گھر جانا ہے۔ 3-4 دن بعد مہرین نے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ مجاہد جو اس وقت ٹی وی پر بیٹھا میچ دیکھ رہا تھا فوراً بولا، تم وہاں نہیں جا سکتی۔ میں کیوں نہیں جا سکتی؟ حالہ کا آپریشن ہے، اگر میں نہ گئی تو سب کو کتنا برا لگے گا۔ مجھے جانا ہے، مہرین نے آرام سے کہا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر اونچی آواز میں بات کی تو مجاہد غصے میں آ جائے گا۔ میں نے کہا نا تم نہیں جا سکتی، تم سے زیادہ مجھے فکر ہے، میں نے ہی تمہاری بھتیجی کے علاج کے لیے پیسے دیے ہیں، مجھے وقتاً فوقتاً خبر ہے، تم فکر مت کرو، جیسے ہی نیوز آئے گی میں تمہیں بتا دوں گا۔ دیکھیے، مجھے اپنے بھائی سے بات کرنی ہے، مہرین نے دھیرے سے کہا۔ وہ غصے میں آ گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ مجاہد اس کی طرف بڑھتا، مہرین دوڑتی ہوئی کمرے میں چلی گئی۔ اس حرکت پر مجاہد دل ہی دل میں مسکرا دیا۔ وہ جان گیا تھا کہ مہرین اب اس سے ڈرنے لگی ہے۔ مجاہد کو مہرین سے کوئی اتنی زیادہ نفرت نہیں تھی، اور نہ ہی نفرت کی آگ میں اس نے مہرین سے نکاح کیا تھا۔ وہ اتنا ضرور جانتا تھا کہ مہرین معصوم ہے۔ 3 دن بعد حالہ کا آپریشن تھا۔ مجاہد کو ہر بات کی خبر تھی۔ جیسے ہی آپریشن کامیاب ہوا، اس نے مہرین کو بتانے کا سوچا۔ مبارک ہو، تمہاری بھتیجی کا آپریشن کامیاب ہو گیا ہے، آج ہم دونوں اسپتال جائیں گے۔ مہرین نے یہ سنا تو فوراً اللہ کا شکر ادا کرنے لگی۔ مجاہد اسے اسپتال لے کر گیا۔ جب اگلے ہی پل مجاہد کی نظر ایک عورت پر گئی تو اس کی سانسیں تھم گئیں۔ وہ عورت جو کہ برقعے میں تھی، اس نے حجاب سے اپنے چہرے کو لپیٹا ہوا تھا۔ مجاہد کے ساتھ مہرین کو دیکھ کر اس کی آنکھیں کھل گئی تھیں۔ مجاہد نے فوراً مہرین کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اس کی گرفت مضبوط کر دی، جیسے سامنے والی عورت کو کچھ باور کروانا چاہتا ہو کہ مہرین اس کے لیے کتنی اہم ہے، اور یہ جتانا چاہتا ہو کہ مہرین اس کی بیوی ہے۔ مہرین نے اپنا ہاتھ آزاد کرانے کی بہت کوشش کی، لیکن مجاہد نے اس کا ہاتھ اتنی زور سے پکڑا ہوا تھا جیسے وہ اس کا ہاتھ ہی کچل دے گا۔ مہرین ساری رات یہی سوچتی رہی کہ آخر وہ عورت کون تھی۔ کیا مجاہد سے یہ سوال کرنا چاہیے؟ مجاہد جو اس کے ساتھ بالکل ٹھیک ہو رہا تھا، اس کے ساتھ بات کر لیا کرتا تھا، اس کا رویہ بھی اچھا ہو رہا تھا، لیکن جب سے اس عورت کو اس نے دیکھا تھا تب سے مجاہد بالکل بدل گیا تھا۔ یہ کیسی دال بنائی ہے؟ اتنی پتلی دال ہوتی ہے؟ مجاہد نے دال کا چمچہ اٹھا کر دال 3-4 دفعہ ہلا کر اس سے کہا، ایسے ہی تو آپ کو پسند ہے، آپ نے اس دن مجھے خود کہا تھا کہ آپ کو پتلی دال پسند ہے۔ مہرین حیران ہو گئی تھی۔ جب اگلے پل مجاہد نے غصے میں آ کر وہ ساری دال کا برتن فرش پر گرا دیا۔ خبردار، جو آج کے بعد میرے ساتھ تم نے زبان لڑائی، میں نے تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے تم مجھ سے ایسے بات نہیں کر سکتی۔ مجاہد بفر گیا تھا۔ اس پر انگلی اٹھا کر چلا کر وہ واپس کمرے میں چلا گیا، جبکہ مہرین گھٹی گھٹی سسکیاں لینے لگی۔ بھائی، آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کس انسان سے میری شادی کروائی؟ کیوں میرے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے؟
مجھے تو یقین نہیں آ رہا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ مجاہد بہت زیادہ شرمندہ تھا۔ مجھے مہرین کے ساتھ ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ وہ ٹیرس پر سگریٹ پھونک رہا تھا، اپنے اندر کی جلن کو شاید مٹانا چاہتا تھا۔ اتنے عرصے بعد اس کا ماضی پھر سے اس کے سامنے آ گیا تھا، جس سے وہ ہمیشہ بھاگتا رہا تھا۔ لیکن اپنے ماضی کی وجہ سے کیا وہ اپنا حال تباہ کر دے گا؟ وہ یہی سوچ رہا تھا جب اس نے اپنا سر جھٹک دیا اور یہی سوچا مجھے اس سے معافی مانگنی چاہیے۔ وہ ٹیرس سے اندر جھانک رہا تھا جہاں مہرین اسی کے بیڈ پر کروٹ بدل رہی تھی۔ اسے بھی تو نیند نہیں آ رہی تھی۔ یہ سوچ کر وہ اندر چلا گیا۔ مہرین، اس نے مہرین کو پکارا۔ مہرین فوراً ساکت ہو گئی، جیسے وہ یہ شو کروا رہی ہو کہ وہ سو رہی ہے۔ مہرین، میں جانتا ہوں تم سو نہیں رہی، میری بات سنو، اس نے سختی سے کہا، مگر مہرین نے اس کی بات کا کوئی اثر نہ لیا۔ جب اگلے ہی پل اس نے ہاتھ سے مہرین کو اپنی طرف کھینچا۔ اس کی اس حرکت پر مہرین جھٹک کر کہہ اٹھی، یہ کیا حرکت ہے؟ کیا مجھے اب سونے بھی نہیں دیں گے؟ میری نیند حرام کر دی۔ کیا اب مجھے چین سے سونے کا بھی کوئی حق نہیں؟ اس کی بات کو نظر انداز کرتے مجاہد نے کہا، آئی ایم ریئلی سوری۔ اگلے ہی پل مجاہد کے منہ سے سوری کا لفظ سن کر مہرین کے ہوش اڑ گئے تھے۔ مجھے معاف کر دو، میں اس وقت تھوڑا غصے میں تھا۔ مہرین نے جب یہ سنا تو اس کا غصہ کچھ کم ہوا تھا، پر دھیرے سے بولی، سوری کا کیا فائدہ؟ آپ 2 دن بعد پھر سے چلا لیں گے مجھ پر، پھر آپ کو غصہ آ جائے گا۔ یہ تو روز کا معمول ہے۔ ہمارے بیچ سب کچھ پہلے سے کتنا بہتر ہو گیا تھا، سب کچھ ٹھیک تھا۔ لیکن پھر اس ہسپتال میں اس عورت کو دیکھ کر آپ کو کیا ہو گیا تھا؟ آخر میں جان سکتی ہوں وہ عورت کون تھی؟ مہرین نے بے چینی کے ساتھ مجاہد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، جبکہ مجاہد کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے ایک جھٹکے سے مہرین کو خود سے دور دھکیل دیا۔ مجھے بہت نیند آ رہی ہے، مجھے سونا ہے۔ اور یوں مجاہد بہانہ بنا کر سو چکا تھا۔ وہ تو ان سوالوں سے منہ پھیرنا چاہتا تھا۔ اس کے پاس ان سوالوں کے جواب نہیں تھے جو مہرین کے دل میں اس کے لیے تھے، لیکن مہرین کا حق تھا۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ آخر اس عورت کا اس کی زندگی میں کیا مقام ہے کہ اس کے آنے سے مجاہد کا وہ رویہ بالکل بدل گیا۔ جب اگلے دن اچانک سے رحیم اللہ نے بتایا تھا، بی بی جی آپ سے کوئی ملنے آیا ہے، مہرین گھبرا گئی۔ کیا بھائی بھابھی آئے ہیں؟ وہ تڑپ کر بولی۔ مرجھایا چہرہ ایک دم سے کھلکھلا اٹھا۔ رحیم اللہ نے فوراً کہا، نہیں جی، چھوٹی بیگم آئی ہیں۔ یہ سن کر مہرین ششدر رہ گئی تھی کہ یہ چھوٹی بیگم کون ہے۔ مہرین نے جیسے ہی سوال کیا تو رحیم اللہ نے سر جھکا دیا۔ یہ تو میں نہیں بتا سکتا، شاید وہ خود آپ کو بتا دیں، آپ ان سے مل لیں۔ رحیم اللہ فوراً واپس چلا گیا، جبکہ مہرین ڈرتے ڈرتے نیچے اترنے لگی تھی۔ اس نے جیسے ہی دیکھا یہ تو وہی عورت تھی جو کہ برقعے اور حجاب میں سامنے بیٹھی تھی۔ السلام علیکم، اس کی آواز سن کر مہرین گھبرا گئی تھی۔ یہ آواز کافی سہمی ہوئی تھی۔ جی، آپ کون؟ اور آپ مجاہد کی کیا لگتی ہیں؟ مہرین نے سوال کیا۔ وہ عورت روتے روتے مہرین کے گلے لگ گئی۔ پلیز مجھے وہ دے دیں جو میرا حق ہے، آپ یوں میرا حق نہیں چھین سکتی۔ آج تک مجھے میرا حق نہیں ملا، انہیں سمجھائیں نا، یہ کیا کر رہے ہیں؟ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیں۔ غلطیاں ہو جاتی ہیں پر یوں رخ تو نہیں موڑا جاتا ان سے بولیں کہ مجھ سے بدلہ لینے کے لیے یہ سب نہ کریں، میں انہیں کسی کے ساتھ نہیں دیکھ سکتی۔ میری نے جب یہ باتیں سنی تو ایسا لگا جیسے اس کی روح فنا ہو گئی ہو۔ فوراً سے بولی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آخر آپ ہیں کون؟ میں رملا ہوں، میں مجاہد کی محبت ہوں، مجاہد کی پہلی محبت۔ کیا مجاہد نے آپ کو نہیں بتایا؟
یہ سن کر مہرین کی سانس اکھڑنے لگی تھی. ایسا لگا جیسے حلق خشک ہو چکا ہو. کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ نہیں، مجاہد نے مجھے کسی رملہ کا نہیں بتایا. میں تمہیں بتاتی ہوں نا. زمرہ فوراً بولی. میں تمہارے مجاہد کی پہلی بیوی ہوں. ہاں، مجھ سے کچھ غلطی ہو گئی تھی جس کی وجہ سے مجاہد مجھ سے ناراض ہو گیا تھا اور مجھے اس محل سے نکال دیا تھا، پر میں آج بھی اس کے دل میں ضرور ہوں. تبھی تو وہ مجھے دیکھ کر کیسے تم سے منہ موڑ چکا تھا. میں جانتی ہوں وہ تم سے محبت کبھی نہیں کر سکتا، کیونکہ مجاہد ہمیشہ مجھ سے محبت کرتا ہے. آج بھی میں ان کے دل میں ہوں. رملہ کی باتیں مہرین کے دل میں تیر کی طرح چل رہی تھی. نہیں، مجھے تمہاری کسی بات کا یقین نہیں. جب تک مجاہد نہیں آ جاتا تب تک میں تم سے کچھ نہیں کہہ سکتی، اور نہ ہی میں تمہیں یہاں بیٹھنے کی اجازت دے سکتی ہوں. تم چلی جاؤ. مہرین گھبراتے ہوئے چہرے کے ساتھ اسے جانے کے لیے کہہ رہی تھی، جبکہ رملہ وہیں پر بیٹھی ہوئی تھی. اتنے میں اچانک سے گرجدار آواز آئی، اور کسی کی نہیں بلکہ مجاہد کی تھی، جس کی آواز نے ان دونوں کو ٹھٹکنے پر مجبور کر دیا. مجاہد، یہ دیکھیں نا، یہ عورت کہہ رہی ہے کہ یہ آپ کی محبت ہے. یہ کون ہے؟ مہرین فوراً سے مجاہد کے پاس گئی تھی. جبکہ مجاہد نے رملہ کو دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے. تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے دانت پیس کر سوال کیا. میں یہاں نہیں آؤں گی تو اور کہاں ہوں گی؟ رملہ نے جواب دیا. مجاہد، آپ نے مجھے اپنی زندگی سے الگ کر دیا تھا. جب اگلے ہی پل مجاہد نے انگلی اٹھا کر اسے صاف صاف کہا تھا، دیکھو رملہ، میں نے تمہیں طلاق دے دی تھی اور کورٹ میں بات طے ہو گئی تھی. پھر تم کس حق سے یہاں آئی ہو؟ تم یہاں نہیں آ سکتی. مہرین کو ایسا لگا جیسے اس نے کچھ غلط سن لیا ہو. رملہ فوراً سے بولی تھی، ہاں، ہماری طلاق ہو گئی ہے، لیکن آج بھی ہم دونوں الگ نہیں ہوئے. اس کی گواہی ہماری اولاد ہے. یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا تھا، جبکہ مہرین کو ایسا لگا جیسے اس نے کچھ غلط سن لیا ہو. وہ ان دونوں کو دیکھ رہی تھی. جھوٹ مت بولو رملہ، تم جھوٹی ہو. تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے. یہ اولاد میری نہیں ہے. یہ جس کی ہے اسے بھی میں جانتا ہوں، اور تم بھی جانتی ہو. پھر یہ سب کیوں کر رہی ہو؟ میں تمہاری باتوں میں نہیں آؤں گا. میں اب مہرین کے ساتھ بہت خوش ہوں. یہ کہتے ہوئے مجاہد نے مہرین کا ہاتھ تھاما اور مہرین کو ایک نظر دیکھا، جبکہ وہ نظریں بھی نہیں ملا پا رہی تھی. اگلے ہی پل مجاہد نے فوراً سے گارڈز کو آواز لگائی، گارڈز، اس عورت کو میرے گھر سے دور لے جاؤ، اور آج کے بعد یہ مجھے حویلی میں دکھائی نہ دے. یوں گارڈز نے رملہ کو تھام لیا. وہ چلاتی رہی تھی لیکن مجاہد نے اس کی ایک بھی نہ سنی. اگلے ہی پل مہرین نے اپنا وہ ہاتھ مجاہد کے ہاتھ سے بپھرتے ہوئے چھڑوایا تھا. وہ روتے ہوئے واپس اوپر کو بھاگ گئی تھی. مہرین، میری بات تو سنو. مجاہد نے اسے بلانے کی بہت کوشش کی تھی. مہرین کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ مجاہد نے اسے اتنا بڑا سچ چھپایا ہے. وہ فوراً اس کے پاس آیا. میری بات سنو، جو تم سوچ رہی ہو ویسا نہیں ہے. آپ نے مجھ سے یہ سچ کیوں چھپایا کہ آپ پہلے سے شادی شدہ تھے؟ مجاہد سر جھکاتے ہوئے کہنے لگا، ہاں، یہ بات سچ ہے کہ میں شادی شدہ تھا. میری پہلی محبت تھی. لیکن یہ بات بھی سچ ہے کہ میں اسے محبت نہیں کرتا، اور تم میری آخری محبت ہو. اس کی آنکھوں میں نمی اتر رہی تھی. مہرین کو ایسا لگا جیسے اس کا دل دھڑکنا بھول گیا ہو. کیا کہا آپ نے؟ ہاں، یہ بات سچ ہے. تم میری آخری محبت ہو، اور رملہ نے مجھے دھوکہ دیا. اس نے میرے ساتھ رہتے ہوئے بھی کسی اور کے ساتھ عشق لڑایا. اس وقت میرے پاس کچھ نہیں تھا. میں اتنا امیر نہیں تھا. پر اب جب میں امیر ہو گیا ہوں تو وہ میرے پاس آ رہی ہے اور یہ دعویٰ کرتی ہے کہ اس کی اولاد میری ہے، جبکہ ایسا کچھ نہیں. وہ اولاد تو اسی کی ہے جس کے ساتھ اس نے شادی کر لی تھی. میں نے اسے طلاق دے دی تھی. بات وہیں پر ختم ہو گئی. لیکن اس روز اسپتال میں جیسے اس نے مجھے تمہارے ساتھ دیکھا
تو وہ پھر سے میری زندگی برباد کرنے کے لیے میری زندگی میں آنا چاہتی ہے، پر میں ایسا بالکل نہیں کرنے دوں گا۔ یہ کہتے ہوئے مجاہد نے پھر سے مہرین کا ہاتھ تھام لیا۔ مہرین، یہ بات سچ ہے کہ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ میں نے جب تمہیں پہلی دفعہ دیکھا تھا تو تم مجھے بہت معصوم لگی تھی۔ پہلی دفعہ کوئی لڑکی مجھے ایسی لگی تھی جسے میں اپنی بیوی بنا سکتا تھا، لیکن اس کے بعد جب تم نے مجھے تھپڑ مارا تو مجھے بہت غصہ آیا کہ جس لڑکی کو میں اتنا معصوم سمجھتا ہوں اس نے مجھے غصے میں تھپڑ مار دیا۔ لیکن یہ بات سچ ہے، میں نے تم سے شادی صرف اور صرف بدلہ لینے کے لیے بالکل نہیں کی تھی۔ اگر ایسا ہوتا تو میں تم سے بدلہ لے رہا ہوتا، پر میں نے کبھی بھی تمہیں نقصان پہنچانے کی جرت بھی نہیں کی۔ مجاہد کی بات سن کر مہرین کے دل کو کچھ محسوس ہوا۔ ہاں، میں مانتا ہوں میں نے تم سے دھوکے سے شادی کی، اس لیے مجھے معاف کر دو۔ مجاہد نے اپنے کان پکڑ لیے تھے جب مہرین نے نفی میں سر ہلایا۔ ایسی کوئی بات نہیں، مجھے آپ سے کوئی شکوہ نہیں، لیکن مجھ سے وعدہ کریں کہ وہ عورت پھر سے ہماری زندگی میں کبھی نہیں آئے گی، اور اس کے علاوہ آپ کی کوئی اور سچائی تو نہیں جو مجھ سے چھپی ہوئی ہو۔ جب مجاہد نے اپنا سر ہلایا، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ مہرین خوش ہو گئی تھی، لیکن اسے بس ایک بات کا شکوہ تھا۔ وہ شکوہ یہ تھا کہ مجاہد نے اس کے ٹیسٹ کروائے تھے، لیکن وہ ٹیسٹ اس وقت کروائے تھے جب اس کی شادی کی شروعات تھی۔ شاید اس وقت مجاہد اسے ویسے ہی چڑھا ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ ٹیسٹ کروانا چاہتا تھا، پر ٹیسٹ کروا کر اسے تسلی مل گئی تھی کیونکہ اس کی ساری رپورٹس ٹھیک تھیں۔ مہرین نے سکھ کا سانس لیا۔ بعد میں مجاہد نے معافی بھی مانگ لی۔ حالہ 2 سال کی ہو گئی تھی۔ آج اس کی سالگرہ تھی جس کے لیے مہرین بہت زیادہ تیار ہو رہی تھی۔ اس نے لال رنگ کی ساڑی پہنی تھی جو کہ اینیورسری گفٹ کے طور پر مجاہد نے اسے دی تھی۔ مجاہد نے اسے ساڑی میں دیکھا تو مبہوت رہ گیا۔ اس کے قریب آیا۔ تم پر یہ ساڑی بہت اچھی لگ رہی ہے، یہ کہتے ہوئے اس نے ایک ڈائمنڈ کی رنگ اپنی جیب سے نکالی اور پھر اس کی انگلی میں پہنا دی۔ جب مہرین نے یہ دیکھا تو ہکا بکا رہ گئی۔ زندگی میں پہلی دفعہ اسے مجاہد نے تحفہ دیا تھا۔ آئی لو یو، یہ کہتے ساتھ ہی مجاہد نے اس کے ہاتھ پر اپنے لب رکھ دیے۔ شرماہٹ کے مارے مہرین سے کچھ کہا نہیں جا رہا تھا۔ وہ بس اتنا ہی کہہ پائی، چلے ہمیں دیر ہو رہی ہے، سارے گیسٹ آ گئے ہوں گے۔ حالانکہ پپھو لیٹ ہو جائے گی تو سب برا مان جائیں گے۔ مجاہد بھی مسکرا دیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں اس پارٹی میں موجود تھے۔ یہ سچائی مہرین نے کبھی بھی اپنے بھائی فرمان کو نہیں بتائی تھی کہ مجاہد نے اسے اس وجہ سے شادی کی تھی